بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آیا مجاز سبب و مسبب میں کیا ہماری مثال میں مجاز در کلمہ ہے یا مجاز در اسناد ہے؟ اگر مجاز کو مانا جائے مجاز در کلمہ مثل رأیت اسدا یرمی کہ اسد کو رجل شجاع میں استعمال کیا گیا ہے، جو معنی حقیقی اسد نہیں ہے۔ یہ ہے مجاز در کلمہ، کلمہ اسد میں مجاز گوئی کی گئی ہے۔ دوسرا ہے مجاز در اسناد۔ مجاز در اسناد کلمات میں کوئی مجاز گوئی نہیں ہوگی، صرف نسبت کسی اور کی طرف دیا ہوگا جو حقیقت میں نسبت نہیں رکھتا ہے، نسبت کسی اور کی طرف دی گئی ہوگی۔ جیسے انبت الربیع البقلا، تو انبتا یہ بھی اپنے حقیقی معنی میں کہ نبات جو ہری بھری گھاس اگتی ہے، بہار کا موسم اس کو اگاتا ہے، سبزیوں کو بہار کا موسم اگاتا ہے، تو اگانے کا مطلب بھی حقیقی ہے، بہار کا مطلب بھی حقیقی ہے، سبزیاں بھی حقیقی ہے۔ کلمے میں کئی مجاز گوئی نہیں، ہر کلمہ تینوں میں سے تینوں حقیقت میں استعمال ہوئے ہیں۔ صرف انبتا کو جو بہار کی طرف نسبت دیا گیا یہ مجاز ہے، کیونکہ بہار کا موسم جو ہے وہ سبزیاں نہیں اگاتا، اللہ اگاتا ہے، وہ تو اللہ کے بجائے بہار کی طرف نسبت مجازاً دی گئی ہے، نسبت حقیقت میں اللہ کی طرف ہے اور مجازاً موسم بہار کی طرف دی گئی ہے۔ تو یہ نسبت میں صرف مجاز ہے، کلمے میں کوئی مجاز نہیں ہے۔ مجاز در اسناد، ہاں ہاں صحیح ہے، ہماری طرف سب مجاز ہے۔ یعنی آیا حدیث رفع میں رفع کو کلمہ رفع کو جو نسبت دیا گیا ہے مستقرہ علیہ یا نسیان یا ما لا یعلمون کی طرف، یہ مجاز در کلمہ ہے یا مجاز در اسناد؟ وہ لوگ کہ جو مجاز در کلمہ کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیث رفع میں یہ رفع اپنے معنی میں تو ہے، لیکن
نسیان کی طرف نسبت دیا گیا ہے، وہ نسیان کی طرف نسبت دینا وہ مجاز ہے، کیونکہ نسیان بمعنی حکم نسیان ہے، اس لیے کلمے میں مجاز گوئی کی گئی۔ نسیان بمعنی حکم نسیان، مجاز گوئی خود نسیان کو حکم نسیان کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، تو ہو جائے گا مجاز در کلمہ۔ اور اگر جو ہے ہم رفع کو نسیان کی طرف نسبت دے مجاز در اسناد میں، تو در حقیقت نسبت نسیان کی طرف نہیں، حکم کی طرف ہے یا آثار کی طرف ہے۔ مثلا نسبت نسیان اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے، رفع بھی اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے، صرف نسبت جو ہے حکم کی طرف ہے، حکم میں نسیان اٹھا لیا گیا ہے۔ یعنی شراب اکراہی و نسیانی حرام ہونے کو اٹھا لیا گیا ہے۔ شراب اکراہی یا نسیانی وہ حرام ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو اٹھا لیا گیا ہے۔ رفع مستکرہ علیہ، رفع نسیان یعنی حکم حرمت جو شراب پینے پر تھا، وہ اب نسیان کی وجہ سے، یہ اکراہ کی وجہ سے اٹھا لیا گیا ہے۔ بس شرب خمر بإن کے واقعیت خارجیہ ہے، پھر بھی اس پر نہ حرمت مترتب ہے، نہ شراب پینے پر حد مترتب ہے کہ 100 کوڑے لگانے مثلا۔ شارع جو شعر میں رفع مستکرہ علیہ کہتا ہے، آیا اس کو حقیقتاً مانا جائے یا مجاز؟ وہ لوگ کہ جو مجاز مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر شرب خمر کو نہیں اٹھایا گیا جس پر اقرار کیا گیا، بلکہ شرب خمر کے حکم کو اٹھا لیا گیا ہے۔ لیکن اگر جب شعر میں دیکھیں تو شارع مقدس یہ کہتا ہے کہ میں نے اس شرب خمر کو اٹھا لیا جو اکراہ کا سبب بنا ہے، خود اس شرب خمر کو اٹھا لیا۔ اس کا مطلب وہی ہے، حکم اٹھا لیا، لیکن یہ ہے ہی نہیں دنیا میں سمجھ، تو اس کے نتیجے حکم بھی نہیں، جب موضوع ہی نہیں تو حکم بھی نہیں ہوگا۔ اس شرب خمر ہی کو اٹھا لیا تو یہ حقیقتاً ہو جائے گا کہ مجازاً نہیں، حقیقتاً شرب خمر کو جب شعر میں شعر مقدس نے اٹھا لیا ہے۔ بس اس بنیاد پر امور تکوینیہ اور امور تشریعیہ دونوں میں حدیث رفع کار فرما ہے۔ یہ جو بعض خیال کرتے تھے کہ حدیث رفع فقط
امور خارجیہ میں کار فرما ہے، امور شرعیہ میں کار فرما نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، حدیث رفع جب شعر اور فضاء شعر میں بھی کام آ سکتا ہے، البتہ حقیقت خارجیہ میں مجاز ہوگا اور حقیقت شرعیہ میں حقیقت ہوگا۔ مجاز عدم مجاز کے برابر نہیں ہے۔ مجاز عدم مجاز یعنی حقیقت کے برابر ہی نہیں، یوں کہہ رہے ہیں۔ عدم مجاز سے مراد حقیقت ہے، آپ کی کیا مراد ہے؟ عدم مجاز جو ہے حقیقت کے ہاں، مجاز جو ہے وہ مجاز ہوتا ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ اگرچہ کہ مجاز کی شریعت میں بھی اجازت ہے اور عرف میں بھی اجازت ہے، دونوں میں اجازت ہے، اجازت تو ہونا الگ ہے لیکن ہے تو مجاز نہ۔ حکم کی طرف نسبت دینے کے بجائے شارع جو ہے نسبت دے رہا ہے خود نسیان کی طرف، یہ مجاز ہو گیا نا۔ حکم میں نسیان اٹھایا ہے، خود نسیان کو تو نہیں اٹھا، نسیان تو واقعیت رکھتا ہے، اس لیے دونوں میں فرق تو ہے بہرحال۔ لیکن یہ کہ کوئی جب شعر میں کہے کہ اس نسیان کو شارع نے جب جو ہے اس شرب خمر کو جب شارع نے نسیان کے مورد میں دیکھا تو خود اسی نسیان کو اٹھا لیا، شرب خمر کو اٹھا لیا، وہ جب شعر میں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یا اشباح الرجال لا رجال، لا رجال جو کہا ہے مولا نے کہ تم میں کوئی رجال نہیں ہے، لا رجال فیکم، تمہارے میں کوئی جو ہے وہ مرد نہیں ہے، سب نامرد ہیں۔ مرد حقیقی تو نہیں ہے نا، مرد تو ہاں حقیقت نہیں ہے، بلکہ بلحاظ ان کے جو رجل کے آثار ہونا چاہیے وہ تم میں نہیں ہے۔ یعنی مرد میں غیرت ہوتی ہے، مردانگی ہوتی ہے، شجاعت ہوا کرتی ہے، مقاومت اور صبر و تحمل ہوا کرتا ہے، وہ تم میں نہیں ہے۔ جو مرد کے آثار ہے، مرد اس کو مرد کہتے ہیں جو صبر و تحمل و مقاومت سے وہ مقابلہ کر سکے نا، تم لوگوں میں وہ نہیں ہے، اس لیے تم جو ہے نامرد ہو یا نہیں۔ بالکل امیر محمد علیہ السلام تعبیر جو فرمائے لا رجال فیکم، تمہارے درمیان کوئی مرد نہیں ہے، یہ تعبیر مجاز ہے، یا بقول آغا سکاکی یہ تعبیر حقیقت ادعائیہ ہے، یعنی ایسے مرد کو ہم ادعا کرتے ہیں کہ واقعاً وہ مرد ہی نہیں ہے۔ حقیقت ادعائیہ میں آغا سکاکی نے حقیقت کی دو قسمیں بنا دی۔ رأیت اسدًا میں کہا تھا کہ جو حیوان بیابانی ہے وہ بھی حقیقت ہے، اور رجل شجاع بھی حقیقت ہے، ادعاً کہ یہ بھی حقیقت میں شعر ہے، یہ آغا سکاکی یہ کہہ رہے تھے۔ تو اس لحاظ سے لا رجال حقیقت ادعائیہ سکاکی کے اعتبار سے یہ بھی جو ہے حقیقت ادعائیہ لا رجال، کہ تم لوگ مرد حقیقت میں نہیں ہو ادعاءً سکاکی کے لحاظ سے۔ لیکن ہم یہ کمال دکھانا چاہتے ہیں کہ آغا سکاکی نے تو حقیقت ادعائیہ قرار دیا، ہم حقیقت واقعیہ قرار دیں، لا رجال میں ہم حقیقت واقعیہ قرار دیں، یہ کمال ہے سب سے بڑا کہ حقیقت واقعیہ کیسے قرار دیں۔ ابھی تک تو مرد نہیں ہے اس لیے کہ اس میں شجاعت نہیں ہے، اس میں مردانگی نہیں ہے، اس میں غیرت نہیں ہے، اس میں صبر و استقامت نہیں ہے، اس لیے جو ہے
مجازن مرد نہیں ہے، اس کے آثار نہیں ہونے کے، یا کہہ رہے تھے کہ ادعاءً یہ مرد نہیں ہے، حقیقتاً نہیں، ادعاءً یہ مرد نہیں ہے۔ یہ دو تو آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب ہم کہتے ہیں حقیقتاً مرد نہیں ہے، یہ لا رجالہ میں مولا فرمائے لا رجال فیکم، تم میں کوئی مرد ہی نہیں ہے یہاں۔ تو اب جو ہے نہیں، ابھی جو ہے وہ حقیقت کو بیان کر رہے ہیں نا، حقیقت کو 2-3 جگہ بیان کیا ہم نے کہ حقیقت جب وہ تشریح میں جس طرح کہا کہ حقیقت میں مرد ہے، حقیقت میں نسیان ہے ہی نہیں، شاعر نے اٹھا لیا ہے، بس اس کا حکم بھی نہیں ہوگا خود بخود ہی، اس طرح حقیقت میں نسیان کو اٹھا لیا، یعنی ایسا نسیان جو اٹھا لیا تو اس کے لیے حکم بھی نہیں ہوگا کوئی، خود بخود ہی جو ہے حکم کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر یہ حقیقت ہو جائے اس طرح یہاں پہ۔ ہاں شارع شادی 4 ہے، بچے 40 ہے، مرد نہیں۔ ہاں نامرد تو پیدا کرے تو کیا فائدہ ہے؟ یہ مولا فرما رہے ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے، مولا فرما رہے ہیں، مولا امیر المومنین ایسا ہم فرما رہے ہیں، ہم تھوڑی کہہ رہے کوئی کام۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت ادعائیہ سے نکل کر ہم کہتے ہیں کہ جب وہ شعر میں یہ مرد ہی نہیں، اس مرد کو ہم نے مرد ہی نہیں مانا ہے، شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے مرد ہی نہیں مانا ہے، یا مولا کہتے ہیں ہم نے مرد ہی نہیں مانا ہے، اس کو حقیقت میں مرد نہیں مانا ہے، اس کے اعتبار سے کہ جب وہ شعر میں یہ مرد نہیں ہے۔ ہاں اب فرماتے ہیں کہ آئیے ہم اپنی مثال میں کہ شرب خمر عن اکراہ واقع ہو گیا ہے، ھذا لیس بحرام، یہ حرام نہیں ہے، اور اس پر حد بھی جاری نہیں ہوگی کہ خمر اکراہی ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ھذا لیس بشرب الخمر حقیقتاً فی جو الشرع، شریعت کے ماحول میں یہ شرب خمر ہے ہی نہیں، حالانکہ اس نے شراب پیے، لیکن جب شعر میں شاعر نے کہا یہ شراب پینا ہی نہیں، کیونکہ اس کو زبردستی سے پلائی گئی، اس کو شراب پینا ہی نہیں کہے، تو اس پر حرمت اور حد جاری نہیں ہوگی، لیکن اس کو مت دینا، ہم نے شرب خمری کو اٹھا لیا، شرب خمر اٹھا لیا تو اس کو حکم خود بخود ہی جو ہے ختم ہو جائے گا، یعنی نہ اس کے اوپر حد جاری ہوگی نہ وہ حرمت اس پر آئے گا، شرب خمری کو حقیقتاً اٹھا لیا ہم نے جب شعر میں یہ حقیقت ہو جائے۔ خارج میں پی بھی رہا ہے، خارج میں شراب پی رہا ہے، جو میں شراب اس کو کیسے حقیقت میں وہ کہتے پینا ہے لیکن شرب خمر نہیں ہے، شرب خمر نہیں ہے، یعنی ہماری نگاہ میں شرب خمر ہی نہیں ہے، اس لیے حرام بھی نہیں ہے اور حد بھی جاری نہیں ہے، شرب خمر نہیں کہلائے گا، ہاں یعنی جب شعر میں شرب خمر ہی نہیں ہے، کیونکہ زبردستی سے اس نے تھوڑی پی ہے، اس کو زبردستی پلائی، اب کیا کریں گے، تو جب شعر میں اس کو آپ شرب خمر ہی نہیں سمجھ، جب شرب خمر نہیں ہے تو حرام بھی نہیں ہوگا اور حد بھی جاری نہیں ہوگا، اور یہ حقیقتاً نسبت دے رہے کہ شرب خمر نہیں ہے، کوئی ایسا مجاز نہیں کر رہے ہیں، یہ حقیقت ادعائیہ نہیں ہے، واقعاً یہ شرب خمر نہیں ہے، رفع شارع ادعاء نہیں ہے، حقیقتاً اس شرب خمر کو شارع نے اٹھا لیا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہے، یہ حقیقت واقعی ہے
کہ شرب خمر کو اٹھا لیے جب شعر میں، اور اس کے نتیجے جب شرب خمر نہیں ہے تو حرام بھی نہیں ہے اور حد بھی جاری نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اکراہ ہے۔ ہاں ہاں، یعنی پیے بھی تو کیا زبردست بندوق دکھا کے زور پر پلا رہے، تو پینا تھوڑی، شریعت کہتے نہیں یہ پینا نہیں مانا جائے گا، اس پینے کو نہیں مانا جائے گا، اس لیے نہ حرام ہے یہ، نہ اس پر حد جاری ہوگی۔ ہاں کھلا دے، ہاں انہیں کھلا دے، پھر بھی جو ہے اس کو روزہ باطل نہیں ہوتا، یا بھول کے کھا لے، کبھی ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا، بعد میں پتہ چلا روزہ ہے نہیں، ہاں تو وہ جو ہے اس کو بیٹھا لیا، کہا کہ یہ کھانا ہی نہیں ہے، وہ کہا کھانا ہی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے۔ جی جی، تو ہوتا ہے کبھی کبھی جب وہ شعر میں جب حقیقت کو اٹھا لیا گیا، اس کے احکام خود بخود، اس موضوع کو اٹھانے کے تحت احکام بھی خود بخود ہی رفع ہو جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حقیقت واقعیہ نہ ادعائیہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔